अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मकबूजा कश्मीर में 10 साल के बाद रियासती इंतखाबात हुए हैं और 3 मरहलों में ये इंतखाबात हुए थे। कल बाकायदा तौर पर उनके नताइज का ऐलान कर दिया गया है और जो नताइज हमारे सामने आए हैं हैरान कुन भी हैं। और उसमें वो पाकिस्तान के लिए क्या सबक है, जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर और उनकी जमात, भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी जमात बीजेपी, उनके लिए क्या पैगाम गया है, इस पर बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो मकबूजा कश्मीर में 10 साल के बाद पहली मरतबा रियासती इंतखाबात हुए हैं। 90 वहाँ की नशस्तें हैं और ये इंतखाबात इसलिए भी इम्पोर्टेंट थे कि 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर की खसूसी हैसियत को बीजेपी की हुकूमत ने ख़त्म किया था, उसके बाद ये पहले इंतखाबात थे। उसके बाद आपको पता है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारत ने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि विफाकी टेरिटरी, उसका जो रियासती यानी कि स्टेट हुड थी उसको ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद अब उन्होंने वहाँ पर इंतखाबात करवाए। इस इंतखाबात, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली ये हुक्म दिया था कि वहाँ पर एज़ सून एज़ पॉसिबल इंतखाबात होने चाहिए, और दूसरा इन इंतखाबात को एक रेफरेंडम के तौर पर भी लिया जा रहा था, जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को ख़त्म करने के बाद उन्होंने दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की कि अब कश्मीर के अंदर सब कुछ बदल गया है, दहशत गर्दी ख़त्म हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, भारत मुखालिफ जो पहले वहाँ पर जज्बात थे या एक स्ट्रगल जारी थी वो ख़त्म हो गई है। और लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू और कश्मीर के अंदर भी हालात मामूल के मुताबिक हैं। और उनकी कोशिश थी कि ये जो इंतखाबात हुए, और जो सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि रेफरेंडम था, कि जो गुज़श्ता आप कह सकते हैं कि 5 सालों में उन्होंने जम्मू और कश्मीर के अंदर जो पॉलिसीज़ अपनाने की कोशिश की, तो उसका एक टेस्ट केस था। और उनकी ख्वाहिश भी थी कि जो बीजेपी की जो जमात है वहाँ पे जीते, और पहली मरतबा जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है विद इन, ऑब्वियसली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है लेकिन भारत के ज़ेर असर है, तो वहाँ पर पहली मरतबा एक हिंदू जो है वो उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन ये ख्वाब उनका अधूरा रह गया। जो नताइज मेरे सामने हैं, फिर एग्जिट पोल के ऊपर भी बात करेंगे। इसमें एक अलायंस जो बना था, जो सबसे पुरानी और पहली जमात थी मकबूजा जम्मू कश्मीर की, नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने लीड किया। 42 सीटें उन्होंने जीती हैं, 90 का जो ईवान है। उसके बाद इन्होंने अलायंस किया था विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। तो क्लियरली इनके पास मेजॉरिटी है। 42 और 42 और 6 को अगर आप मिलाएं तो 48 सीटें बनती हैं, और सिंपल मेजॉरिटी के लिए आपको 46 जो सीटें हैं वो दरकार थी। तो क्लियरली यहाँ पर उनको सिंपल मेजॉरिटी जो है वो हासिल हो गई है। जो सेटबैक हुआ है वो है बीजेपी को। जब 2014 में इंतखाबात हुए थे तो उनको 25 नशस्तें मिली थी, लेकिन इस मरतबा सिर्फ वो 4 नशस्तों का ही इजाफा कर सके हैं। जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ पर बिल्कुल भी वो कुछ सीटें नहीं जीत पाए, और कुल मिलाकर उनको सिर्फ 29 जो सीटें हैं वो मिली हैं। तो वो जो ख्वाब था बीजेपी का कि पहली मरतबा मकबूजा कश्मीर के अंदर एक हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो तो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। इसमें इम्पॉर्टेंटली, इंटरेस्टिंगली, जो दिल्ली की तरफ से अपॉइंट करता है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसके पास तमाम वो इख्तियारात हैं, उसको ये इख्तियार दिया गया कि 29 जो तो बीजेपी की ये सीटें उन्होंने जीती हैं, 5 वो हैंड पिक्ड वो लोग जो हिंदू मुहाजिरीन थे, पाकिस्तान से गए थे, और प्लस जो पंडित्स हैं उनको वो पिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विफाकी गवर्नमेंट के कहने के ऊपर। तो अगर आप 5 उनकी सीटें मिला भी लें तो फिर भी वो 34 बनती हैं। कुछ आज़ाद भी इसमें मुंतखब हुए हैं, उनको भी अगर आप मिला लें तो उसके बावजूद जो है वो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो लेने में कामयाब नहीं होंगे। हाँ, एक तगड़ी जो अपोजिशन है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, अब इन इंतखाबात को पाकिस्तान को किस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ऑब्वियसली आपको पता है कि ये भारत नवाज जमात रही है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जो उमर अब्दुल्ला लाइकली जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इनके जो दादा शेख अब्दुल्ला और जो फ़ारूक अब्दुल्ला के वालिद शेख अब्दुल्ला, जब 1947 में पार्टीशन हुई तो जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था,
اور جو پارٹیشن پلان تھا اس کے تحت تو اس کا الحاق جو ہے پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. لیکن جو شیخ عبداللہ تھے مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے دو قومی نظریے کو رد کیا، اور مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہونے کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے. اور انہوں نے اس وقت جواہر لال نہرو کے ساتھ ایک ایکسیشن کا ڈاکیومنٹ سائن کیا، جس کی بنیاد پر 370 آرٹیکل جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا ود ان دی انڈین کانسٹیٹیوشن. اور اس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ جو جموں اینڈ کشمیر ہے وہ اپنا جو آزاد تشخص ہے وہ برقرار رکھے گا، یعنی کہ سوائے 3 محکموں کے اس میں دفاع، خارجہ پالیسی اور اکانومی، اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت ہے یا دہلی سرکار ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. جموں اینڈ کشمیر کی جو بھی حکومت ہوگی وہ ان کا اپنا الگ جھنڈا تھا، اپنا الگ ان کا جو بھی وہاں پر سارا سسٹم تھا. اور وہاں پر یہاں تک کہ آرٹیکل 370 ختم کرنے سے پہلے کوئی بھی جو نان کشمیری ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر زمین نہیں خرید سکتا تھا، اس کا ڈومیسائل نہیں بن سکتا تھا، وہاں پر نوکری نہیں کر سکتا تھا اس کو اس طریقے سے. تو یہ کلیئر وہ ایک ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی. اور پھر اس ظاہر کے آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا. اب ان انتخابات کے نتائج کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عام طور پر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو کسی بھی انتخابات میں جو الیکشنز لڑا جاتا ہے وہ عام لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، مثلاً روٹی کپڑا مکان، سڑک، نوکری، پانی، بجلی، صحت. لیکن یہ جو انتخابات ہوئے اس میں جو اصل ایشو یہ نہیں تھا. جو امپورٹنٹ ایشو تھا کہ نیشنل کانفرنس کو ووٹ کیوں پڑے ہیں، ان کے منشور میں 2-3 بڑی باتیں بڑی واضح تھیں. ایک کہ وہ اگر انہوں نے کہا تھا، وعدہ کیا کہ منتخب ہو کر کے آئیں گے، تو آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے سب سے پہلے جو ان کی اسمبلی ہے وہاں سے قرارداد پاس کروائیں گے اور اس کے وہ حق میں ہیں، اس کی خصوصی حیثیت کو بحال کریں گے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے مسئلے کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے، یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے وہاں پر جو لوکل بھی کومنٹیٹرز ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ لوگوں نے شاید اسی بنیاد پر نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا ہے. لیکن اس میں پاکستان کے لیے کیا خبر ہے؟ آئی تھنک اس کے حوالے سے جو شبر زیدی پاکستان کے ایف پی آر کے چیئرمین رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کلیئرلی جو انڈیا میں انتخابات ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کے ہاتھ سے تو کشمیر جو ہے وہ چلا گیا ہے، کیونکہ ایک طرف انہوں نے مودی کی جو ہندوتوا جو پالیسی ہے اس کو مسترد کیا ہے، دوسری طرف پاکستان کے ساتھ جو الحاق ہے یا اس کی جو سٹرگل ہے اس کو مسترد کیا ہے. اور نیشنل کانفرنس کو منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک آزاد حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں یا اتنی اٹانومی چاہتے ہیں ود ان دی انڈین کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. اب یہ انٹرسٹنگ ان کی اس کے حوالے سے ٹیک ہے. اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں جو وہاں کے مقامی کشمیری ہیں انہوں نے شاید ایک مڈل گراؤنڈ ضرور ڈھونڈا ہے کہ اگر اس دفعہ انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کیا تو بی جے پی کو بھی انہوں نے منتخب نہیں کیا. نیشنل کانفرنس جو بھارت نواز رہی ہے اور ابھی بھی بھارت نواز ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں یا وہ آزاد کشمیر چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس سینٹیمنٹ کو ضرور ٹیپ کیا ہے. جب فاروق عبداللہ نے بھی اس سے پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں کہ جی یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے یہ اگلا غزہ بن سکتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہا تھا کہ دیکھیں ان کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی ہیں، اس کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوئی. تو بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ جو نیشنل کانفرنس ہے، فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ، وہ کشمیر کے اندر جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے وہ جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو وہ حل طلب ہے، کشمیر کے اندر ایک پرو پاکستان سینٹیمنٹ بھی موجود ہے اور اس کو انہوں نے ڈیفینیٹلی ٹیپ کیا. اب کشمیریوں نے بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پہلی مرتبہ اب وہاں پر جو انتخابات ہوئے ہیں، ماضی میں جو آل پارٹی حریت کانفرنس تھی یا اس طرح کی تمام جو سیاسی اور باقی جو تنظیمیں جو انڈین رول کے خلاف سٹرگل کر رہی تھیں انہوں نے ہمیشہ وہاں پر بائیکاٹ کیا. لیکن اس دفعہ کوئی کلیئرٹی نہیں تھی. پھر پاکستان جو اپنے اندرونی مسائل میں گھرا پڑا ہے ان کی طرف سے بھی کلیئر ڈائریکشن نہیں تھی. تو اس لیے وہاں کی عوام نے جو ان کو لگا کہ آپ کہہ سکتے ہیں جو لیسر ایول ہے، شاید اس آپشن کو انہوں نے چنا ہے اور انہوں نے یہی سوچا ہے کہ جو پہلی سیڑھی ہے یا پہلا سٹیپ ہے کہ کم از کم نیشنل کانفرنس نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کو بحال کریں گے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے وہ حامی ہیں، تو کم از کم اس آپشن کو ایکسرسائز کیا جائے اور جو کشمیر کا جو آزاد تشخص تھا یا خصوصی حیثیت تھی اس کو پہلے فیز کے اندر بحال کروایا جائے. اب یہ تو انہوں نے جیت لیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے تو
جو نیشنل کانفرنس جو ہے تقریباً 22 سال کے بعد دوبارہ اقتدار میں آ رہی ہے اور عمر عبداللہ جو ہیں وہ اگلے چیف منسٹر ہوں گے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے، کیونکہ جو بھارتی سرکار ہے یا بی جے پی ہے وہ تو یہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ جب انتخابات ہو جائیں گے تو جو کشمیر کی ریاستی حیثیت ہے اس کو بحال کر دیا جائے گا، لیکن وہ جو ریاستی حیثیت ہوگی وہ اس شاید فارم میں نہیں ہوگی جو آرٹیکل 370 کے ہوتے وقت تھی، یعنی کہ ابھی بھی جو انہوں نے ترامیم کی ہیں کہ سوائے کلچر اور ایک دو اور ایشوز کے علاوہ جو وہاں کی ریاستی گورنمنٹ ہے یا ریاستی اسمبلی ہے اس کے پاس کوئی سرے سے اختیار ہے ہی نہیں، جو لیفٹیننٹ گورنر ہے وہ تمام کے تمام جو اختیارات ہیں وہ ایکسرسائز کرے گا۔ بٹ انٹرسٹنگلی آئی تھنک یہ امپورٹنٹ نتائج ہیں الیکشنز کے لیے، اور اگر آپ ریئلسٹکلی دیکھیں تو آئی تھنک پاکستان کے لیے یہ سیٹ بیک اس طریقے سے ہے کہ ماضی میں جب بھی مقبوضہ کشمیر میں، جن کو پاکستان آفیشلی کہتا ہے کہ یہ ایک ڈھونگ انتخابات ہیں، یعنی کہ ایک آئی واش ہے، اس کو بائیک آؤٹ کیا کرتے تھے، کوئی وہاں پر شخص ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھارت کے زیر اثر جو بھی انتخابات ہوتے تھے اس کو ریجیکٹ کرتے تھے۔ لیکن اس دفعہ جو لوک سبھا کے انتخابات بھی ہوئے، جو ٹرن آؤٹ تھا وہ ریکارڈ ٹرن آؤٹ رہا، اس دفعہ جو ریاستی اسمبلی کے انتخابات بھی ہوئے تب بھی وہاں پر ٹرن آؤٹ بہترین رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر عوام وہ پاکستان اور پاکستان کی پالیسی سے بھی ڈس ایلوژنڈ ہے، اور وہ پھر ووٹ کے ذریعے اور ود ان دی انڈین کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ جو بھارتی سرکار یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ سب کچھ نارمل نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا بلکہ بھارت کے اندر خود جو جرنلسٹ تھے، میڈیا کومنٹیٹرز تھے، مثلا ان انتخابات میں جو فورن میڈیا ہے ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر جا کر ان انتخابات کو کور کریں۔ پھر کچھ گائیڈڈ ٹورز کروائے بھارتی سرکار نے، جو ان کے من پسند جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو لے کر کے وہاں پر گئے، الیکشن کی جو ایکسرسائز تھی، بہت سے جو باقی ڈپلومیٹس ہیں جو جانا چاہتے تھے لیکن ناٹ انڈر دی سپرویژن آف دی انڈین گورنمنٹ، وہ خود سے جانا چاہتے تھے لیکن ان کو اجازت نہیں دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فورن میڈیا کو نہ جانے دینا، جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی وہاں پر نہ جانے دینا، اس کا مطلب ہے کہ آل از ناٹ ویل ود ان دی انڈین آکیوپائڈ کشمیر۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انتخابات کے نتائج آئے ہیں اس کے بعد کیا نیشنل کانفرنس اپنے وعدے کے اوپر قائم رہتی ہے، کیا وہ جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے اس کو بحال کرنے کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ سٹیپ لے گی، اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ ضروری ہیں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو کیا اس کے حوالے سے ان کی کیا حکمت عملی ہوگی، وہ کیا کریں گے اور بی جے پی کی گورنمنٹ کو کیا کہیں گے۔ بہرحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔